अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम। हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर बात करेंगे सियासी लिहाज से, जिसमें नवाज शरीफ साहब से मुतालिक बार बार बात की जा रही है। मौजूदा हुकूमत भी ये बात कर रही है कि ख़त ख़िताबत मज़ीद तेज़ कर दी गई है और नवाज शरीफ साहब को यकीनी तौर पर पाकिस्तान जल्द अज जल्द लाया जाएगा। 8 हफ्ते का कहा गया था, जिसके ऊपर ज़मानत दी गई थी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, मगर जाने के बाद नवाज शरीफ साहब ने वापस आने का नाम नहीं लिया। मगर हारून साहब समझते हैं कि नवाज शरीफ के सियासी मुस्तकबिल का फैसला आइंदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। ऐसा क्यों समझते हैं, ये हारून साहब से हम जानेंगे। पॉलिटिक्स के बाद जब आगे बढ़ेंगे, कराची शहर के ऊपर बात करेंगे। कराची के दीगर मसाइल के साथ साथ सबसे बड़ा और अहम मसला आजकल सिर्फ बारिश है। चंद बूंदें बरसती हैं, कराची के जो हालात हैं वो हम सब के सामने आ जाते हैं। कराची में इस वक्त भी बारिश के बाद यकीनी तौर पर जो तमाम मनाजिर आप देख रहे हैं, और सुबह से 92 न्यूज़ बार बार इस चीज़ को दिखा भी रहा है, कराची के जो हालात हैं। उसके बाद फौज भी वहाँ पर मसरूफ़ अमल है इमदादी कार्रवाइयों में। सिविल इंतजामिया वहाँ पर क्या कर रही है और अब तक क्या क्या इक़दाम किए जा सके। कराची शहर का आखिर वाली वारिस कौन बनेगा, इसके ऊपर मैं तफसील से बात करूंगी। आर्टिक के क्राइसिस के हवाले से बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि 4 माह के तातुल के बाद पोलियो के खिलाफ जो एक आगाही मुहिम है, पोलियो जो एक मुहिम है जिसका इनेकाद किया जाता है, एक मरतबा फिर से शुरू हो गई है। क्या क्या अहम मसाइल हैं जिनके ऊपर गौर करने की ज़रूरत है, जिन्हें ख़त्म करने की ज़रूरत है, और कौन कौन से अहम इनिशिएटिव हैं जो कि पोलियो कैंपेन के साथ किए जा रहे हैं। सबसे पहले हारून साहब, नवाज शरीफ साहब आएंगे नहीं आएंगे वो एक अलग बहस है। सियासी मुस्तकबिल का फैसला आइंदा चंद हफ्तों में क्या होगा? नहीं, देखिए ना, अगर तो वो आते हैं 1 सितंबर को, उनके पेशे उसमें मुल्ज़म का मौजूद होना ज़रूरी है। वो एक अपील उनकी है, 2 अपीलें उनके खिलाफ है नायब की। गल्फ स्टील मिल में उन्हें बरी किया था जज ने, और वही तारीख़ी अरशद मलिक ने। अच्छा। और इसमें अल अज़ीज़िया में उन्हें सज़ा हुई थी। अब उनकी मौजूदगी ज़रूरी है, और वजह से भी ज़रूरी है मौजूदगी उनकी। वो इसलिए ज़रूरी है कि मरीम नवाज साहबा ये चाहती हैं कि चाचा जी चुप कर जाएं, अच्छा, वालिद साहब कुर्बानी दें, मैं बादशाह बन जाऊं। अच्छा, यानी कि वो पत्थर पे शहबाज शरीफ साहब की सियासत पे बरसे थे जो नायब के बाहर थे। जी, ज़ाहिर है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट माफ़ तो नहीं करेगी, ना हमें करेगी ना तुर्की को करेगी। एक मौलवी साहब हैं जो देखो जामे से बाहर हो जाते हैं रोज़। सद्दाम हुसैन से सब जानते हैं, वो पैसे लेते हैं, कज़ाफ़ी से लेते थे, कि अरब मुल्क के इंटेलिजेंस से भी उनके रवाबत हैं। जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि इंडिया से भी नकद पैसे लिए हैं। ये इस्टेब्लिशमेंट जानती है कि इंज़माम को रोकने के लिए ये इस्टेब्लिशमेंट इसकी तरदीद नहीं कर सकती कि अफगानिस्तान से भी पैसे लिए थे। चलो, मैं नहीं पूछ रही उनसे रात, क्योंकि आप बताएंगे नहीं, मैं पूछ भी नहीं रही बाप से। चलिए, कोई बात यह है कि चीन की तरफ आप जा रहे हैं, ये नहीं है कि अमेरिका दुश्मनी में नहीं जा रहे, लेकिन वो बहरहाल ब्लैकमेलिंग के आदी हैं। इंडिया के अपने अज़ाइम हैं, और इंडिया भी जो है वो भी तो ट्रबल चाहता है ना पाकिस्तान में। एलानिया कहते रहे, जिस ज़माने में जी दोबल साहब इनके मेहमान होते थे, नवाज शरीफ साहब के घर तशरीफ लाए थे, उसी ज़माने में वो ऐलान किया करते थे ना कि बलूचिस्तान को अलग करेंगे और तालिबान की मदद से करेंगे। कौन से तालिबान? पाकिस्तानी तालिबान। उनके 3 ग्रुप अचानक इकट्ठे कैसे हो गए हैं? मैं तो इसमें ये सुन रहा हूँ, रहा है इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, इसलिए कि यही वो लोग हैं ना जिन्होंने बेगुनाह पाकिस्तानियों को कत्ल किया। और राही थी ना जो अल्ताफ़ हुसैन की पुश्त पर खड़ी थी। तो अब ये इसमें इस्टेब्लिश होशमंदी का मुजाहरा इनको करना चाहिए। ये भी अब आग से खेलेंगे नवाज शरीफ साहब अगर ये करेंगे। देखिए, उनकी इजाज़त से हुआ सब कुछ, और उनकी इजाज़त से मरीम को बताया गया कि चचा को पीछे हटा दो। और आपने ठीक कहा कि पत्थर जो है वो दरअसल शहबाज शरीफ क्यों चुप हैं? मसला ये है कि इतने सीरियस संगीन मुकदमात हैं, वो इससे एग्री नहीं करते। वो जो समझते हैं कि भाई खामोश रहकर जो मफाहमत हुई थी। ठीक, मफाहमत क्या हुई थी? मफाहमत हुई थी जी, मफाहमत के बगैर ही चले गए वो। किसके बीच 5000 प्लेटलेट्स किसके बीच हुई थी? 5 हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट नवाज शरीफ। तो अब क्यों 5000 नहीं, वो बात ये कोई मानेगा? ये तो खामोश मफाहमत होती है ना, ये मानेगा ना वो एस्टेब्लिशमेंट मानेगा ना हुकूमत मानेगा। 5000 प्लेटलेट्स कभी किसी के होते हैं, किसी डॉक्टर से पूछ लो। अभी आपको
کہانی یہ ہے، وہ شہباز گل تو یہ کہتے ہیں وہ کیمیکل ڈال دیا جاتا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے یہ وہ۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ جو ٹیکنیکل سٹاف ہوتا ہے اس سے مل کر کیا گیا، اس لیے کہ لیبارٹریاں نہیں کرتی ہیں، یہ یاد رکھیں، لیبارٹریوں کی ساکھ کا مسئلہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر فیصل سے نہیں پوچھنا چاہیے؟ ڈاکٹر فیصل صاحب اب اللہ جانے اپنی سادہ لائی میں انہوں نے کیا، دیکھیں نا یہ ڈاکٹر فیصل بھی ریزنیبل آدمی ہے، میں ان سے ملتا رہا ہوں، یاسمین راشد بڑی معقول آدمی، سب گھبرائے ہوئے تھے، ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے تھے، ممکن اوپر سے کہا بھائی وہ تو 5,000 پہ تو جبڑوں سے لہو آنے لگتا ہے، جسم کے اور حصوں سے بھی خون نکل سکتا ہے۔ تو وہ گئے اور وہ اچھے بلے گھوم رہے ہیں اور علاج بھی نہیں کرایا، وہ کہتے ہیں جی کرونا کی وجہ سے نہیں کرایا۔ وہ بھائی کرونا کی وجہ سے کیا سارے مریضوں کا علاج بند ہو گیا برطانیہ میں؟ ان کا بند ہو گیا نا نواز صاحب کا، صرف کافی پینے کی اجازت ہے۔ ایک کھرپتی آدمی کو کیا مسئلہ ہے؟ انہیں آنا پڑے گا، یہ مفاہمت کے تحت وہ گئے ہیں، انہیں سوٹ کرتا تھا کہ یہاں سٹیبلٹی ہو جائے، چلے جائیں، جیسے مشرف کے زمانے میں چلے گئے تھے، سٹیبلٹی ہو گئی تھی۔ اب وہ معاہدہ انہوں نے توڑ ڈالا ہے۔ اچھا ہے نا، وہ مولانا فضل الرحمان سے کہہ رہے ہیں کہ جی آئندہ آپ کو شکایت نہیں ہوگی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ پہلے تو ہم نے بیٹرے کیا آپ کو، آئندہ نہیں کریں گے۔ اور بلاول سے بھی رابطہ کر رہے ہیں۔ مولانا صاحب کا کردار کیا ہے ہارون صاحب؟ مولانا صاحب کا بڑا کمال کا کردار ہے، ذرا شیئر تو کریں، ہمیں بھی پتہ چلے اس کہانی کے راز کیا ایک اجلاس ہوا جامعہ شریفیہ میں، ان کے مکتبہ فکر کا، بڑے معتبر علماء جمع تھے، وہ پریویل کر گئے۔ وہ لال مسجد والے واقعہ کے بعد اکثریت نے کہا جہاد کا اعلان کیا جائے۔ ان میں کچھ لوگ ہیں نا ایسے جن کا پشتون علاقوں سے تعلق ہے یا افغانستان سے تعلق ہے، تو وہ پریویل کر گئے کہ بھائی جہاد کا اعلان کرنا چاہیے، مقابلہ کرنا چاہیے۔ تو مولانا فضل الرحمان نے انہیں ٹھنڈا کیا، اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان کی سروائیول آئینی سیاست میں ہے، پارلیمانی سیاست میں ہے، انہیں ٹھنڈا کیا، مقابلہ کیا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا رابطہ ہمہ وقت ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ نہیں ہے رابطہ یا وہ اس کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں، درون خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ رہگزر کو کیا خبر ہے۔ جن چیزوں پہ بعض اوقات تجزیے کیے جاتے ہیں ان کے پیچھے، ہر خبر کے پیچھے ایک خبر ہوتی ہے، ہر آدمی کے پیچھے ایک کہانی ہوتی ہے، اور ہر داستان کے پیچھے ایک اور داستان ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کیا سمجھتے رہے ہم کو سیاسی جماعت سمجھتے رہے، یہ پولیٹیکل پارٹی تھی کسی طور میں۔ ٹھیک ہے، ابھی وہ کہتے ہیں راجہ کہہ رہا ہوں وسیم اختر صاحب کا، میں نے نالے صاحب کرا ہے، میئر کراچی، ان کے تو مشاغل اتنے ہیں، انہیں فرصت مہیا ہی نہیں ہوتی، تو وہ کس وقت کام کریں گے؟ اچھا، فکر مند تو جی فکر مند رہ سکتے ہیں، فکر مندی تو 15 روپے تو وہ حکومت کہتی ہے دیے تھے، نالے صاف کرنے ہوں تو کیے جا سکتے تھے، بلدے بھی کرتے۔ فوج کو کرنا، آج بھی فوج جو ہے وہاں لوگوں کو گھروں سے نکال رہی ہے۔ تفصیل سے بات کرتے ہیں ہارون صاحب کراچی پہ۔ نہیں ہو جی، انہیں آنا ہے یا لانا ہے تو جیل جانا ہے، نہیں وہ کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ ہارون صاحب مریم پیشی پر جاتی ہیں تو پتھر برس جاتے ہیں، نواز صاحب آ کے جیل کی طرف جائیں گے تو کیا حالات ہوں گے ملک کے؟ کیا کچھ بھی نہیں ہوگا، پہلے کیا ہوا تھا جب وہ جیل گئے تھے؟ مریم صاحبہ پیشی پہ جاتی ہیں، اب حالات مختلف ہو گئے ہیں۔ نہیں، پتھر برسانا تو کوئی کام ہی نہیں ہے، چند آدمی اگر چاہیں تو پتھر برسا سکتے ہیں۔ کسی بھی گھر میں بھی بڑے بچے نہیں ہوتے یہ گھنٹی بجا کے جو بھاگ جاتے ہیں، یہ ٹربل کریٹ کرنے کو اتنے بڑی مسئلہ نہیں ہوتا جبکہ آپ کو ہر طرح کی فورسز کا تعاون مل سکتا ہو۔ ترکی بھی جو ہے، ویسے ترکوں کو مبارکباد دینی چاہیے بھائی، 11.3 خرب مکعب فٹ گیس نکل آئی ہے یقینی طور پہ۔ عمران خان صاحب نے تو ایسے ہی اعلان کر دیا تھا، بعد میں میں نے ان کے ایک بڑے قریبی ساتھی سے پوچھا، وہ ہنستے رہے، کہنے لگے 10-20 سے زیادہ چانس نہیں تھا، ہمیں تو معلوم تھا، مگر یہ اب تلے ہوئے تھے کہ بھئی یہاں سے گیس نکل رہی ہے اور تقدیر بدل جائے گی۔ چلیں اب ان کے چکر میں خان صاحب پہ کیوں تنقید نہیں ہو، چھوڑیں، ترکی میں بھی کوشش جائے گی، پاکستان میں بھی کوشش کی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے، عمران خان صاحب کو بھی اور اپوزیشن کو بھی۔ اگر یہ ملک ڈیسٹیبلائز ہوتا ہے، دیکھیے ملک کس چیز پہ چلتے ہیں، ملک کا دفاع مضبوط ہو، ٹھیک ہے، اور ہم مستقل طور پہ نہیں ہے۔ دیکھیے نا، ٹربل تو وہ کریٹ کر سکتے، ایک کریکر پھینکے گئے، باڑ تو لگ رہی ہے ایرانی سرحد پہ بھی۔ ایرانی سرحد سے آپ کو پتہ ہے اربوں روپے کا تیل آتا ہے،
اور کتنا اربوں روپے کا ٹیکس کا نقصان ہوتا ہے, ہو سکتا ہے 50-100 ارب روپے کا ہوتا ہو. $8-9 بلین کی اسمگلنگ ہوتی ہے افغان بارڈر پہ. کیوں نہیں اپنا وہ تار لگانے دیتے؟ اس پہ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ فائرنگ کرتے ہیں, بعض اوقات آدمی مارے جاتے ہیں, اس لیے کہ یہ ان کا روزگار اس سے بہت سے لوگوں کا وابستہ ہے. افغانستان میں بھی وہ امن نہیں چاہیں گے. افغانستان میں انڈیا کا رول جو ہے وہ انڈیا مزاحمت کرے گا, اور وہ چاہیں گے کہ اشرف غنی اینڈ کمپنی کو اقتدار میں حصہ دیا جائے, اور وہ اپنا جو ان کی ایجنسی ہے, انٹیلیجنس ایجنسی, اس پہ ان کا کنٹرول رہے. لیکن پاکستان نے اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ جیت لی ہے تو یہ بھی جیتی جا سکتی ہے انشاءاللہ تعالی. شہباز شریف صاحب کو خاموش کرا دیا جائے گا. ایک منٹ, جو ایک پشتون لیڈر ہیں جو بلوچستان کے, ان کے ایرانی انٹیلیجنس سے بھی رابطے ہیں, اس کے شواہد موجود ہیں وزارت داخلہ کے پاس, افغان انٹیلیجنس کے پاس, وہ تو اس کی تو تصاویر بھی موجود ہیں, اور لوگ بھی ہیں جو ٹربل جائیں گے. تو یہ بڑی سلیقہ مندی کی ضرورت ہے, بزدلی کی نہیں. بزدل کا سفینہ کنارے پر ہی ڈوب جاتا ہے, لیکن یہ شور شرابہ جو کرتے ہیں نا, کام نہیں کرتے. یہ سندھ میں جو پیپلز پارٹی کا چیلنج ہے, یہ کیا چیلنج ہے بھائی؟ پولیس کے ذریعے, اور پولیس والے خود ان سے اکتائے ہوئے ہیں. میری کچھ پولیس افسروں سے بات ہوئی پچھلے دنوں, وہ خود اکتائے ہوئے ہیں کہ بھائی جائیں نا دیہی سندھ میں. یہ کراچی میں بیٹھ گئے, یہ روز علی زیدی صاحب اتنے ٹویٹ کرتے ہیں, مجھے حیرت ہوتی ہے ان کے پاس اتنی فرصت ہے, اور وہ میری ٹائم کا یہ کر رہے ہیں, فلاں بیریا یہ کر رہے ہیں, فلاں لوگوں کو اپڈیٹ دے رہے ہوتے ہیں. دے دیں نا, اپڈیٹ بھی دیں, وہ کام بھی کریں. وہ دیہی سندھ میں اگر یہ جا کے لوکل الائنس بنائیں, اور اس کا پیپلز پارٹی سے جب تک نجات نہیں ہوتی اس وقت تک سندھ میں اسٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. نیا ٹارگٹ ہے یہ راہ کا. بلوچستان میں تو بڑی حد تک قابو پا لیا, قبائلی پٹی میں پا لیا. بہرحال وہ جیسے وہ دہرایا جاتا ہے ہر روز ان کا جملہ چیف آف آرمی اسٹاف کا, کہ جنگ ابھی جاری ہے. دہشت گردی کے خلاف بنیادی طور پہ جنگ ہم نے جیت لی, کمر ان کی توڑ دی ہے, مگر یہ جنگ ابھی بھی جاری ہے. دیکھیے وہ پی ٹی ایم کی بھی سرپرستی کی جائے گی, یہ 3 گروپ متحد ہو گئے, اور سیاسی طور پہ بھی ٹربل ہوگی, عدم استحکام پیدا کیا جائے گا. اس میں مجھے بعض اوقات یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ آ بھی سکتے ہیں. نواز شریف اگر نہ آئے تو ان کی دولت بھی خطرے میں ہے, جو خاص طور پہ یہاں ہے, کیونکہ اگر وہ پیش نہیں ہوتے اور فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر سپریم کورٹ میں بھی اپیل نہیں وہ کر سکتے. ساری زندگی کی کمائی ہے, کہاں ڈوبنے دیں گے. ہارون صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب اپنے علاج کے ساتھ اس حکومت کا علاج بھی کر رہے ہیں. یہ حکومت کا علاج وہ کیسے کر رہے ہیں؟ حکومت کا کیا علاج کر رہے ہیں؟ ابھی تو جو دوائی دی ہے, رانا صاحب کہتے ہیں جو دوائی دی ہے وہ ہضم نہیں ہوئی اس حکومت سے ابھی, تو کون سی دوائی اور کیسا علاج ہے؟ یہ موجودہ حکومت کو, عمران خان صاحب کی حکومت کو دی ہے کوئی دوائی جو ہضم نہیں ہوئی؟ یہ تو فکر بازی ہے نا جی. دیکھیں نا, یہ اقتدار کی جنگ ہے. اس جنگ میں اگر مریم جو ہے اپنے چچا کو سیکریفائز کرنے کے لیے تیار ہے, اور والد صاحب کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے تیار ہے. دیکھیں نا, وہاں وہ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہاں وہ آرام سے یوں ہی نہیں بیٹھے ہوئے, چھتری لے کے سیر نہیں کر رہے, کافی نہیں پی رہے. وہ جو 300 جائیدادیں ہیں جو برطانوی حکومت کی مدد سے پوشیدہ رکھی گئی ہیں, ظاہر ہے اس میں MI6 کا بھی کوئی دخل ہوگا. کمپنی در کمپنی, ایک طے ہے, دوسری پیاز کی طرح پتہ نہیں کتنی طے ہیں, پیاز کی پرتوں کی طرح. تو وہ اس میں اندیشہ تھا نا کہ مریم کا حصہ جو ہے وہ ہڑپ نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, تو وہ وکلا سے ظاہر ہے انہوں نے ملاقاتیں کی, علاج کے لیے فرصت نہیں ملی, مگر وہ جائیداد کے معاملات انہوں نے سیدھے کر لیا. شہباز شریف صاحب نے خود کو سیکریفائس نہیں کیا, انڈرٹیکنگ شہباز شریف صاحب کی ہے. نواز شریف صاحب شہباز شریف صاحب سے پوچھ گچھ کی جانی چاہیے, اور انہیں بلایا جانا چاہیے. ضرورت ہو تو اس سلسلے میں قانون سازی بھی کرنی چاہیے. برطانوی حکومت انہیں نہیں بھیجے گی, آئیں گے تو وہ اپنی مجبوری سے آئیں گے. شہباز شریف صاحب نے بڑے دعوے کیے تھے کہ وہ آئیں گے اور یہ ہوگا اور فلاں ہوگا. اب تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ شہباز شریف بھی بھاگنا چاہتے ہیں. نون لیگ بھی دعویٰ کر رہی ہے کہ جب ان کا علاج مکمل ہو جائے گا, نواز شریف صاحب خود وطن واپس آئیں گے. شروع ہی نہیں ہوا جو کام تو مکمل وہ کہتے ہیں پہلے بھی گرفتاری انہوں نے دی, مریم بھی آئی, نواز شریف صاحب بھی آئی, گرفتاری تو پہلے بھی بھاگ گئے تھے نا, وہ تو علاج کے لیے گئے.
इमरान खान साहब ने खुद जद्दा इलाज के लिए गए थे? नहीं, वो तो पहले की बात, अभी की कितनी दफा भाग गए जिंदगी में? चलिए, अभी की हुकूमत में तो इमरान खान साहब नहीं जा सकते। ये जब बेनजीर की हुकूमत आई थी 93 में तो भाग गए थे ना, अपना कमर की तकलीफ हो गई थी शहबाज शरीफ का, तो अपोजिशन लीडर परवेज इलाही थे। तो अभी भी तो कई मसाइल हैं हारून साहब जिनका शिकार हैं और वहां पर उन्हीं के इलाज के लिए गए। मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, छोटी सी इलाज के लिए गए हैं। अच्छा, ये इमरान खान साहब के गवर्नमेंट ने इस चीज को अनाउंस किया है कि वो इलाज की गर्ज से उन्हें बाहर भेजा जा रहा है। अब ये शहबाज शरीफ साहब जमानती थे, उनसे पूछगछ होनी चाहिए। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो जिस तरह से सिंध के हवाले से हारून साहब ने बात की है, कराची के अहम मसाइल और उनका हल किस तरह से मुमकिन हो सकेगा, इसके साथ साथ आटे के क्राइसिस के हवाले से खुसूस तौर पर गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहिए। के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आटा क्राइसिस और सिंध का जो इसमें रोल है हारून साहब वो जानूंगी, मगर सिंध का रोल जो कराची को तबाह करने में है, पीपल्स पार्टी का जो रोल है, इससे मुताल्लिक बात करते हैं। महकमा मौसमियात बार बार ये कहता रहा, अभी भी ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि उनकी जानिब से अलर्ट जारी किया गया था, फिर सिविल इंतजामिया काम क्यों नहीं कर सकी? नहीं, करना ही नहीं चाहती ना, वो काम करें या अपना जो मशागल हैं वो पूरे करें, जो उनके मसाइल हैं वो हल करें। वो देखो, उनको सियासी मसाइल हैं, करप्शन के केसेस हैं, हुकूमत को बचाना है, नए ज़िला बनाया है, कंट्रोल बाकी रखना है हर कीमत पे, भुट्टो को ज़िंदा रखना है। भुट्टो को ज़िंदा रखना है तो ज़ाहिर है। देखिए, सिर्फ एक छोटी सी खबर से आपको अंदाज़ा हो सकता है कि शहरी सिंध के साथ क्या सलूक हो। वैसे तो देही सिंध में भी बर्बादी ही बर्बादी है, खंडरात ही खंडरात हैं, गलियों में गटर बह रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ नौकरियां देते रहते हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें मुट्ठी में रखना चाहते हैं। ये भुट्टो की भी स्ट्रेटेजी थी कि कुछ लोगों को ख़रीद लो, कुछ को जो दबा कर रखो। ये उसी स्ट्रेटेजी पे अमल कर रहे हैं। भुट्टो इस लिहाज से ज़िंदा है, इसमें कोई शुबह नहीं है। 40,000 मुलाजमतें एक सर्वे के मुताबिक देही सिंध के लोगों ने शहरी सिंध के कोटे पे हासिल की। पहले ही 40% है, उसमें 35,000 अब भी देखो ना डोमिसाइल बना लेते हैं कराची का। अब्दुल 11,000 रिटायर हो चुके हैं, 35,000 अब भी सर्विस में। ये वो लोग हैं जिन्होंने शहरी सिंध के कोटे पे अप्लाई किया है। देही सिंध का तो 60% कोटा है ही। अब्दुल हमीद चन्नड एक साहब हैं, ठीक है, वो रीजनल डायरेक्टर थे हैदराबाद के कॉलेजेस के, ठीक है। अब उन्हें डायरेक्टर जनरल बना दिया गया है पूरे सिंध का। उनसे बहुत ज़्यादा सीनियर अफसर मौजूद हैं। अब ये कौन चाहता है और क्यों चाहता है, ये बात वाज़ेह है। देख, कल एक गलती हमसे हो गई कि 25-30 मिलीमीटर बारिश हुई है, वो बाद में ज़्यादा बारिश हुई थी। उस वक्त तक फिगर जब मैंने चेक किया था उस वक्त यही कितनी थी, लेकिन ये बाद में ज़्यादा हुई, 100 मिलीमीटर की। अच्छा, बारिश जो है वो उसकी पेशगोई तो बहुत पहले महकमा मौसमियात ने कर दी थी। मैंने आपसे अर्ज किया था कि इस साल बारिशें ज़्यादा होंगी। मैंने आपसे अर्ज किया था कि पाकिस्तान का महकमा मौसमियात जो है दुनिया के 8 बेहतरीन महकमा मौसमियात में शुमार होता था। मालूम नहीं अब सूरत हाल क्या है, लेकिन अब भी बहुत अच्छा है प्रेडिक्शन। बारिशों के मामले में अब ये पुराने हालात नहीं है, बहुत जदीद निज़ाम है। तो अगर करना चाहते हैं, आज सरजानी टाउन में यूसुफ गोट में तो फौज ने लोगों को निकाला है जी, फौज की इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। गले तक बाज़ जगह पे पानी था, गाड़ियां डूबी पड़ी, बह रही हैं पानी में। हाँ जी, तो घरों में दाखिल हो गया पानी, मगर कोई तैयारी की नहीं। नालों की सफाई तो ये किस्सा शुरू बारिशों से बहुत पहले हम पॉइंट आउट कर रहे थे कि भाई नालों की सफाई करनी चाहिए। हर काम फौज को क्यों करना पड़ता है? ये एक सवाल है, तनकीद भी होती है मगर एक सवाल भी अपनी जगह पे आज भी मौजूद है कि हर काम फौज क्यों करे। वो अपना आज तो ISPR ने प्रेस रिलीज भी जारी किया है कि फौज निकासी आपका बंदोबस्त करेगी। निकासी आपका, दुनिया के किसी मुल्क में ये तमाशा कभी नहीं देखने में आएगा कि फौज निकासी आपका बंदोबस्त करे। यहाँ देखो लाहौर का कल वो अखबार लहरा रहे थे, लाहौर में आज तो मैं बड़ी सड़कों से गुजरा हूँ, किसी जगह पे कोई पानी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में जमा होता निकल जाता है। तो हालांकि यहाँ भी बहुत अच्छा निज़ाम नहीं है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। कंपैरेटिवली तो बहुत ही बेहतर है। जाहिर है कुछ ना कुछ काम तो
जो शरीफ बरदरान ने किया ही था लाहौर में, इसलिए लाहौर से उन्हें वोट मिलते हैं। कराची से उन्हें क्यों नहीं वोट मिल जाते? अगर कुछ काम किया होता तो कराची में ये ठीक है कि बहुत पॉपुलर तो वो कभी भी नहीं थे। वैसे कराची से फिर सिंध ये पीपल्स पार्टी को क्यों मिलता है हारून साहब, कि सिंध से पीपल्स पार्टी को मिलता है वोट, वो क्या काम? देही सिंध से मिलता है ना, कराची शहर से तो बहुत थोड़ी सीटें मिलती हैं। यानी होते होते तो नौबत यहाँ तक आ गई कि बिलावल भुट्टो हार गए। उस कमेटी का भी इजलास हुआ है जिसमें ये तीनों लोग फरीक के तौर पे हैं। हाँ, अब ये मालूम नहीं वो कमेटी कुछ करती है या नहीं करती, लेकिन बाहमी एतमाद का रिश्ता तो नहीं है। और हर तरह की तजावीज़ पेश की जा रही हैं कि गवर्नर राज लगाया जाए, ये किया जाए, वो जाए। मगर मैंने कल भी आपसे अर्ज किया था, मुकाबला सियासी मैदान में हो सकता है, जब तक इससे जान नहीं छूटेगी, इससे सिंध से सेहतमंद सियासी क़यादत उभरनी चाहिए। देखिए ना, देही सिंध का ये हक है, वो पसमानदा रह गए तालीम में। वैसे तो पूरा सिंध ही जो है वो लूटा ही गया, उसमें देही की क्या बात है और शहरी की क्या बात है ना। तालीमी इदारों का हाल यह है कि वज़ीर तालीम ने कहा कि 1 लाख टीचर ऐसे हैं जो खुद लिख पढ़ नहीं सकते। टीचर उस्ताद, हाँ, वज़ीर तालीम ने कहा, 4-6 महीने पहले की बात है। और कितनी गंदम चोरी हो जाती है, 10,000 रुपये की गंदम भी कभी सरकारी गोदाम में रखे, कभी गंदम भी चोरी हुई है। 70,000 बोरियाँ थी, ये कितनी थी, चोरी हो गई, और चोरी होगी, गायब हो गई। वो जो कोटा होता है थर का, वो भी चोरी हो जाता है, वो भी वहाँ नहीं पहुँचता। तो ये तो इसका तो कोई मुस्तकिल हल तलाश करना पड़ेगा, और हल सियासी है। देखिए, अगर वफाक मुदाखलत करता है ज़रूरत से ज़्यादा, ठीक है, एस्टेब्लिशमेंट ज़रूरत से ज़्यादा मुदाखलत करती है, तो आप मौका देंगे दुश्मनों को, क्या है, और बैठा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है, मैं दोहराता हूँ, कि खौफ का शिकार हो के आप हिकमत अमली बनाएं, मगर ये है जो कार्रवाई करनी है वो करें, और ये इनको एक्सपोज करें। लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें? नहीं, जाहिर है कि लोगों को उनके हाल पे कैसे छोड़ा जा सकता है? तो अगर विफाक उसमें पेशकदमी करेगा तो यकीनी तौर पे दुश्मन भी सामने आएगा। करे ना, जितनी करनी चाहिए आइन के हुदूद के अंदर करे। लॉन्ग टर्म पे कुछ फौरी करने के काम होते हैं जो फौज कर रही है, जो मरकज ने भी किए हैं। अब देखिए ना, बारिश का जो पानी जमा हुआ, एक तो ये है ना कि काम करते ही नहीं, जिस चीज में नकद पैसे नहीं मिलते उसमें वो इंटरेस्टेड ही नहीं होते। दूसरा ये है कि महकमों के कोऑर्डिनेशन का क्या हाल है। वो ग्रीन लाइन के जो खंबे बने हुए हैं, वो पिलर्स, खंबे नहीं, तो वो वैसे के वैसे ही पड़े हैं। वो वैसे मुकम्मल भी तो होने तो उसमें भी वो भी वजह बनती है, खुदाई हुई है। मैं आपको पिंडी का एक वाक़या सुनाता हूँ, 15-20 साल पहले की बात है, इससे कुछ ज़्यादा हो गया होगा। इट वॉज 89, बहुत ज़्यादा वक्त हो गया। एक सुबह जब हम घर से निकले दफ्तर जाने के लिए, अखबार गए, तो पुल पर पहुंचे तो वहाँ पुल ही नहीं था। पुल ही नहीं था? हाँ, एक पुल था, वो मौजूद ही नहीं था। वो पता चला कि फिर किसी ने कहा कि इधर से एक रास्ता है। अब वो तो अपना नाला है लई, तो वो उसमें से गुजरना पड़ता है, उधर से दरिया कोरंग का पानी आके मिलता है। तो इधर से को फौज ने रातों रात वो किया। सुबह वो बहुत तेजी के साथ जो लोहे के पुल बनाए जाते हैं जी जी। और एक दूसरी तरफ सड़क थी, उसकी फिर अगले दिन में कुछ मरम्मत भी की। अच्छा। वो खुदाई की ना रात को, सावन का मौसम है, खुदाई हो गई, सड़क के पुल के दोनों तरफ खुदाई की, बजायर उसको गालबन मजबूत बनाने के लिए। सामने हाई कोर्ट की बिल्डिंग है। मगर हुआ क्या फिर? हुआ कि जब वो दोनों तरफ से खुदाई हो गई और उसमें सावन बरसा, पिंडी में तो आपको होता है क्लाउड बस्ट होता है ना, वो 6-6 घंटे इतनी तेज बारिश होती है कि इमारतों के अंदर, अब तो कई साल से अल्लाह का शुक्र नहीं हुआ, लेकिन वो पानी इमारतों के अंदर, घरों के अंदर दाखिल होता है 8-8 फुट तक। थोड़ा सा नहीं, कराची से भी बदतर हालत होती थी। तो वो जो दोनों तरफ से जो मिट्टी खुदी, तो सड़क के नीचे जो मिट्टी थी, जब वो चली गई तो पुल कैसे बाकी रहता? वो तो बाद में जो है बड़ी तेजी के साथ पुल एक बनाया गया, फिर दोहरा बनाया गया। अब फिर वहाँ कुछ काम हो रहा है कि भाई ये एक मुसीबत पड़ी रहती है हर वक्त। एक मुसीबत कराची में भी तो है हारून साहब, वो भी कराची की मुसीबत तो किसी तरह खत्म होने में नहीं आती जब तक भुट्टो जिंदा है। कराची वालों को वो जो लिसानी बिल जो लाया गया था, कैसे हंगामे हुए थे, और उस वक्त से वो नफरत का एक लामतनाही सिलसिला। आगाज तो पीपल्स पार्टी ने किया था, भुट्टो साहब ने किया था।
اور ان کے ٹیلنٹڈ کزن جسے وہ کہتے تھے ممتاز بھٹو نے کیا تھا شروع تک. دیکھیں اس میں دیہی سندھ کو اور شہری سندھ کو متصادم کرایا گیا ہے. انڈیا نے اس سے فائدہ اٹھایا, ابھی بھی ایسا ہی ہے, اب بھی وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے. وہاں صحت مند سیاسی قوتیں ابھریں اور ان کی مدد کی جانی چاہیے. یہ ہمارے جو پی ٹی آئی والے ہیں نا, یہ باتیں بنانے کے کوئی ان سے سیکھے. ایسے ایسے دعوے اور ایسی ایسی باتیں, اب ان چیزوں کو کیا دہرانا. یہ جگہ دنیا یہاں نوکریاں کرنے کے لیے آیا کرے گی, اور کتنی ملازمتیں گئی ہیں شمار نہیں کی جا سکتی. وہ تو کرونا کی وجہ سے. ان کو ایک ٹویٹر کا شوق ہے, ایک سوشل میڈیا کا شوق ہے. نہیں, ترکی یہ سعودی عرب کے ساتھ مراسم کی خرابی میں ان کے جو سوشل میڈیا سیل ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے. کام نہیں کرنا. دنیا کے ساتھ ان ٹچ رہنے کے لیے وہ ویب سائٹ کا استعمال کرتے ہیں. میں نے کراچی میں رہتے ہیں, ان کے اسلام آباد میں رہتے ہیں زیادہ تر. میں نے تو انہیں اسلام آباد میں دیکھا, کراچی میں تو شاید و نادر ہی رہتے ہیں. جیسے آزاد کشمیر کا جو وزیر اعظم ہوتا تھا وہ پنڈی میں پڑا رہتا تھا, کشمیر ہاؤس میں کوئی محل نما جگہ ہے. تو K4 کا بھی مرکزی حکومت جو ہے وہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ ذمہ داری لے رہی ہے. 10 سال سے پڑا ہوا ہے. او بھائی, اگر اس کو کرنا ہے, آپ کے پاس نجیب ہارون جیسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے کبھی کوئی سرکاری عہدہ نہیں مانگا, کبھی کوئی سرکاری کانٹریکٹ نہیں لیا, جو روز اول سے آپ کے ساتھ ہے. اسی طرح کے کچھ اور بھلے آدمی. ویسے تو چپ بیٹھے ہیں نجیب ہارون صاحب. اچھا, وہ جمیل صاحب ہیں, پورا نام ان کا کیا ہے, وہ ہیں. کچھ لوگ ہیں کراچی میں, بھلے لوگوں کی کہیں ہر جگہ دنیا میں اچھے لوگ ہوتے ہیں. اچھے لوگوں کو انوالو کریں, اس کو مکمل کریں. علی زیدی صاحب اچھے نہیں ہیں, علی زیدی صاحب اچھے نہیں ہیں, فیصل واؤڈا اچھے نہیں ہیں, بڑے اچھے ہیں, عمران اسماعیل صاحب اچھے نہیں ہیں, عارف الوی صاحب اچھے نہیں ہیں. کون کون سے نام اتنے اچھے ہیں کہ ان کی تعریف کے لیے لفظ ہی نہیں مل سکتے, لیکن کام تو کرنا چاہیے نا. کوئی کام کے آدمی بھی چاہیے نا. یہ ہیں درشنی پہلوان. اچھا, ہاں, یہ ہیں باتیں کرنے والے. ان میں سے میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گا. ایک صاحب نے مجھے فون کیا کہ 1 سال ہوا آپ نے کبھی رابطہ ہی نہیں کیا. میں نے کہا میں کیوں آپ سے رابطہ کروں, میں نے جو آپ کی مدد ہو سکتی تھی کی یا نہیں کی. آپ نے زیادہ مدد کی تھی عمران خان کی یا میں نے کی تھی؟ بڑے منصبدار تھے. میں نے کہا آپ کو ایک دفعہ فون کیا تھا, 5 منٹ ہولڈ کرائے رکھا, اس کے بعد کہا گھر کا نمبر کے. میں کیوں کہ آپ کو فون کروں, مجھے آپ سے کیا کام ہے. میں نے سینٹ کے ٹکٹ لینا ہے, صوبائی اسمبلی کا, قومی اسمبلی کا, یا حکومت سے مجھے کوئی کام رہتا ہے, تو میں کیوں آپ سے ملوں. اپنے کام سے کام رکھیں. یہ لوگ تو یہ بڑے کمال کے ہیں سارے, کام دھیلے کا نہیں کر سکتے. کام دھیلے کا نہیں. بریک کی طرف چلتے ہیں, واپس آئیں گے. پولیو کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. پولیو کے حوالے سے ہارون صاحب بات کریں گے. پوری دنیا کو اگر ہم سامنے رکھتے ہیں, ویکسین کا استعمال کیا اور پولیو سے جان چھڑائی. صرف پاکستان, افغانستان, یہ 2 کنٹریز ایسے ہیں جہاں پر پولیو ابھی بھی باقی ہے. سوال یہ ہے کہ صرف پوری دنیا کی طرح یہاں کے لوگوں کا بھی مائنڈ سیٹ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. پولیو ویکسین کے بارے میں لوگوں کا ذہن بدلا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ ایک بڑی کامن سا کوشچن ہے, مگر یہ اتنا امپورٹنٹ ہے. اگر ذہن بدلا جائے گا تو یہ میں اس سوال کا جواب دیتا ہوں, آپ کو ایک میسج پڑھ کے سنا دوں. ابھی مجھے بھیجا ہے ایک بہت ہی محترم شخصیت نے, جن کا تعلق عدالتی نظام سے بھی واسطہ رہا ہے اور بہت بڑے اسکالر ہیں. ابھی آپ کی گفتگو میں کوٹا سسٹم کا ذکر سنا. شاید آپ کے علم میں ہو کہ وفاقی شرعی عدالت 1992 میں اس کو شریعت سے متصادم قرار دے چکی ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. وفاقی شرعی عدالت اس کو, حکومت نے اس کے خلاف اپیل دائر کر کے فیصلہ معطل کروا رکھا ہے, اور آج تک اس کی سماعت نہیں ہوئی. آج تک 92 سے آج تک, یہ بڑا تفصیل طلب ہے, 28 سال. بات کریں گے. ٹھیک ہے, اگر یہ فیصلہ نافذ ہو جائے تو بہت سے فتنوں سے ملک بچ رہے. دیکھیے دنیا میں بڑی وبائیں پھیلیں اور وہ ختم بھی ہو گئی. چیچک کی وبا پھیلی جس سے کروڑوں لوگ مرے, اور وہ جو اسپینش فلو تھا اور وہ ہیضے کی وبا بھی پھیلی. جو اسپینش ہم اسے کہتے ہیں, ساری دنیا میں وہ پھیل گیا تھا, ظاہر یورپ میں اور دوسرے. امریکہ میں پولیو سے لاکھوں آدمی مرے, اپاہج ہوئے, معذوری کا شکار ہوئے, مرے بھی کچھ لوگ.
اور دیکھ اللہ کے رسول نے فرمایا لکل داء دوا، ہر چیز کی دوا ہے، وہ دعا آپ کو کبھی تو اتفاقاً مل جاتی ہے اور کبھی آپ کو بڑی جستجو سے تلاش کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، دنیا میں جو باڈی خبیث بیماریاں پیدا ہوئی ہیں اور ان کے بھی علاج اس حد تک تو دریافت ہو گئے کہ اب اموات کم ہوتی ہیں. ہم نے اس سے نمٹ لیا، کورونا سے نمٹ لیا. تو یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیے، وہی طبقہ جو دہشت گردی میں ملوث تھا اسی نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ اس سے بانجھ پن پیدا ہوتا ہے. ارے بھائی، 2 نسلیں گزر گئیں، ترکی میں، ملائیشیا میں، تمام عالم عرب میں، مراکش میں، انڈونیشیا میں، کہیں یہ سوال نہیں اٹھا. آج بھی کوئی پاکستانی جو عمرہ کرنے جاتا ہے، حج کرنے جاتا ہے، تو وہ پولیو کے قطرے سے پلائے جاتے ہیں. جی وہ تو لازم. تو کیا پھر اس سے کیا ہوتا ہے؟ بھائی یہ تو ایک حفاظتی تدبیر ہے اور دعا اللہ کے رسول کی سنت ہے، اور تاریخی تجربہ ہے انسان کا. یہ دیکھیے کہ کورونا میں جو پھنسے نا، اس سے پھر مسئلہ بڑھ گیا. کورونا میں مبتلا ہونے کی وجہ سے جو فیئر اور کسی حد تک پینک پیدا ہوا، اللہ کا شکر ہے بڑی حد تک تو نمٹ گیا. آج تو صرف 12 ڈیتھس ہوئی ہیں، 935 لیکن ہارون صاحب یہ کہ ہمیں اس پولیو کے کس طرح سے لڑنا ہے. جی ظاہر ہے ایک لمبی جنگ انسانیت نے اس کے خلاف لڑی ہے. $5 بلین ملکوں کو امداد دی گئی ہے، 2 کروڑ رضاکاروں نے اس میں کام کیا. ہوتا کیا ہے؟ اب کچھ لوگ تو مار ہی دیے گئے ورکر، جنہوں نے رضاکارانہ طور پہ، اور کہیں خوف اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ نشان لگا کے چلے آتے ہیں. اس کا علاج ہے ٹیکنالوجی میں، انڈیا میں اس کا علاج کیا گیا. انڈیا میں جو علاج کے لیے ٹیکنالوجی استعمال کی گئی، جو اقدامات وہاں کیے گئے، پاکستان کے اندر ان کو اڈاپٹ نہیں اس طرح سے کیا گیا. کیا جا سکتا ہے نا، اس کو کرنا چاہیے نا، ٹیکنالوجی سے مدد لینی چاہیے نا. اب آپ کا عالم یہ ہے، لاہور شہر میں نے سیف سٹی پروجیکٹ جا کے دیکھا تھا. کوئی گلی جو آپ پوائنٹ آؤٹ کریں وہ آپ دیکھ سکتے تھے، اس میں کون حرکت کر رہا ہے، کون سی گاڑی جا رہی ہے. اب 800 میں سے 300 کیمرے خراب ہیں. کراچی میں بھی یہی صورتحال ہے. آپ کو پتہ ہے اب تو ٹریفک کے نظام کو موبائل سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کا سراغ لگایا جا سکتا ہے کہاں کیا پرابلم ہے. بعض اوقات تو شخصی مداخلت ضروری ہوتی ہے، وہ ایک ریڈ نشان آ جاتا ہے کہ یہاں ٹریفک جیم ہے. آئی ٹی ٹیکنالوجی استعمال کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے. اور کرنطینہ تو کرنا پڑے گا، مائکرو لیول پہ اب ضرورت ہے. اب اس طرح ضرورت نہیں ہے کہ پورے علاقے کو، بنو وغیرہ میں مسئلہ زیادہ ہے اور کچھ پشتون علاقوں میں ہے جہاں معصوم لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے اور انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ظاہر ہے کوئی یہ تو نہیں گوارا کر سکتا کوئی آدمی کہ اس کے بچے جو ہیں ان کا مستقبل ہی تاریک ہو جائے، خاندان ہی ختم ہو جائے. خاندان تو بہت عزیز ہوتا ہے آدمی کو. مطلب کوئی پلازہ ہے، کوئی ایک گھر ہے، کوئی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے، کوئی ایک گلی ہو سکتی ہے میکسیمم، اس کی نگرانی کی ایک تو حفاظتی بندوبست کیا جائے. اس لیے پورے ملک میں مسئلہ نہیں ہے. یہ چند مخصوص حصے ہیں جہاں یہ کرونا وائرس کی طرح نہیں ہے. یہ چند علاقوں میں ہے اور ایک خاص یعنی لسانی گروہ میں زیادہ ہے. جو سادہ لوگ ہیں انہیں اکسایا گیا ہے، انہیں گمراہ کیا گیا ہے. ایک تو جو ٹیمیں جائیں جہاں ذرا سا بھی خطرہ ہے، ان کی حفاظت کا پورا بندوبست ہونا چاہیے. ٹیم کچھ کم ہے آپ کو لگتا ہے پاکستان کے اندر؟ ٹیمیں بڑھائی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے بہت مین پاور موجود ہے. سرکاری ملازم ہیں جو فارغ ہیں، بلدیات کے ملازم آج کل کیا کر رہے ہیں، اسکولوں کے ہمارے پاس فارغ رہے پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. اچھا پھر یہ کہ رضاکار مہیا ہو سکتے ہیں. اگر آپ موٹیویٹ کر کے 6 لاکھ کی ٹائیگر فورس بنا لی تو اس کام کے لیے بھی انہی میں سے بھی لوگ میسر آ سکتے ہیں اور ان کا احتیاط سے انتخاب کرنا چاہیے. حفاظت کا ان کا بندوبست کرنا چاہیے، مانیٹرنگ ہونی چاہیے. دیکھیے ایک سابق وزیر داخلہ تھے جو ہری ٹائی لگاتے ہیں،
وہ 1 ارب روپے کا میرے خیال میں پروجیکٹ تھا سیف سٹی کا اسلام آباد کا، تو وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو 9 ارب کا تو کریں کسی طرح. ٹھیک ہے. اب یہ جو کرپشن ہے نا، یہ ہر جگہ یہ دیمک کی طرح معاشروں کو کھاتی ہے. جہل اور پھر اوپر سے کرپشن. اب تو پولیٹیکل پارٹیاں ملک میں ایسی ہیں نا جو کرمنلز کے گینگ ہیں اندر. لیکن پی ٹی آئی کا ٹائیگر فورس کے حوالے سے تجربہ بڑا شاندار ہے، ان کے مطابق تو اس کا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. حروست 2 ایسے معاملات ہیں جس کے اوپر آپ بھی تھوڑی رہنمائی فرمائیں، کن سے لی جا سکتی ہے؟ 2-3 پوائنٹ سمجھ لیں. ایک یہ کہ قرنطینہ ہوگا لیکن مائکرو سطح پہ، نچلی سطح پہ، محدود سطح پہ. ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال کریں. ایک یہ ہے کہ وہاں کیمرے موجود ہونی چاہیے. دنیا میں اب یہ ٹیکنالوجیز بہت سستی ہیں، آئی ٹی کا استعمال کریں. اس کو شور کریں اور اس کی ایک مدت مقرر کریں. اس طرح نہیں ہوتا کہ بس کوشش کر رہے ہیں دیکھیں گے. جیسے ایف اے ٹی ایف کے پہ معاملے پہ ایک بلیک میلنگ کی کوشش کر رہی ہیں نا بعض پارٹیاں. اور دیکھیے کمال یہ ہے کہ وہ ممالک جو ایف اے ٹی ایف کے پہ پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں وہی ان پارٹیوں کی مدد بھی کر رہے ہیں. اسی طرح اس معاملے میں بھی جو لوگ خرابی پیدا کر رہے ہیں ان کو غیر ملکی مدد بھی حاصل ہے. ان چیزوں کو اجاگر بھی کرنا چاہیے. میڈیا ہمارا بھی فرض ہے، ہمارا بھی یقین طور پہ. آپ نے غیر ملکی امداد کی. ہارون صاحب 2 ایسے معاملات ہیں. ایک کہا جاتا ہے ایک جو مت لوگوں کو اس ویکسین سے دور رکھنے کے لیے، ایک یہ کہا جاتا ہے کہ شاید ویسٹرن سپائی جاسوسی کے ایلیمنٹ کے لیے ویکسین پلائی جاتی ہے. ایک یہ کہا جاتا ہے کہ صرف پولیو کی ویکسین ہی کیوں دی جاتی ہے، اور بھی تو بہت ساری بیماریاں ان کی ویکسینیشن نہیں ہو پاتی. اس کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ایک تو جاسوسی والا ہے نا، یہ تو اتنی مذہقہ خیز بات ہے کہ بھائی یہ رائیونڈ روڈ پہ فلاں موڑ پہ 2 دفعہ حادثہ ہو گیا تھا. اچھا میں آپ کو پریکٹیکل مثال دیتا ہوں. موٹر وے جب بنی ہے، آپ کو ابھی جانا ہوتا تھا اسلام آباد موٹر وے سے، تو شروع کے 1 ہفتے میں کئی ٹرک الٹ گئے سالٹ رینج میں. اس لیے کہ چڑھائی ہے نا، اس کا تجربہ نہیں تھا. اب تو کوئی ٹرک نہیں الٹتا، اب تو کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہوتا نا. آپ وہاں جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ ٹرک بہت سلو، وزن زیادہ لادنے کے عادی ہیں، مگر یہ کوئی 4-5 کلومیٹر کی سپیڈ سے وہ 10 منٹ کا فاصلہ جو ہے وہ پون گھنٹے میں، آدھ گھنٹے میں طے کر لیں. الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوتا. بھائی وہ تو ایک واقعہ ہے، ایک آدمی تھا اور اس نے اسامہ بن لادن کے سلسلے میں اسے استعمال کیا گیا. اس نے یہ ٹیکنیک استعمال کی. یہ تو بالکل ہی بچگانہ بات ہے. تو باقی چیزوں کی تو میں وضاحت آپ سے کر ہی چکا. دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ دوسرا مسئلہ ایک ہارون صاحب یہ کہا جاتا ہے کہ صرف پولیو ویکسین ہی کیوں پلائی جاتی ہے. پولیو کے علاوہ اور بھی بہت ساری سی بیماریاں جس سے بچے جو ہے متاثر ہونے کا خدشہ ہوتا ہے. ایک لوگوں کو اس لیے بھی پولیو سے دور رکھا جاتا ہے. 2014 میں ہارون صاحب یہ معاملہ بھی اٹھا تھا کہ صرف پولیو ویکسین ہی کیوں دی جاتی ہے. نہیں، کئی ویکسین پلائی جاتی ہے. اچھا بھائی یہ کیا سوال ہے؟ پولیو کا مسئلہ ہے اس لیے پولیو ویکسین پلائی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اور لوگوں کو ہارون صاحب بتانا یہ بہت ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا. تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. بتانا یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم پولیو کے خاتمے کی بات کرتے ہیں، ساری دنیا میں برباد ہو رہی ہے، ہماری بدنامی ہو رہی ہے اس سے. اچھا اس میں علماء میں اچھے لوگ بھی ہیں، ان سے بھی مدد لینی چاہیے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ. بالکل علماء سے مدد لینی چاہیے. اور یاد رکھیے ہم سب کا فرض ہے، حکومت اکیلی اس پولیو کو ختم نہیں کر سکتی. بہت شکریہ آپ تمام لوگوں کا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.